جناب محمد عمر نام ہے میرا. جی محمد عمر اور صاحب خیریت سے میرے ہیں؟ کچھ جی جی الحمدللہ کرم ہے مالک کا. کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ان ہاں کا جواب. جی سوال سر، کیا بھائی؟ پہلی پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایک واقعہ جو ہے وہ مانعین زکوٰۃ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، جس میں خالد بن ولید جو صحابی رسول ہیں، ہوں انہوں نے مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کیا یا ان کے گروہ سے قتال کیا، اور پھر ان کی جو زوجہ تھی ان سے نکاح بھی کیا. تو جی ہاں پر کچھ مطلب اس کی کچھ دلیل کسی کی صحیح بخاری مسلم یا سیاہ ستہ کی کسی کتاب سے دے سکتے ہیں آپ؟ اوکے آپ سنیں اس کو آن لائن سنیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تھینک یو. میرے عزیزو سنو، یہ جو کہانی ہے کہ عمر ابو بکر نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا ہے، تو یہ مانعین زکوٰۃ یہ کوئی مرتد نہیں تھے، کافر نہیں تھے، یہ مسلمان تھے، اور یہ صرف ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے. تو ان کے خلاف ابو بکر نے فوج بھیجی ہے، بغاوت ان کو بغاوتی قرار دیا، ان کو مرتد قرار دیا، ان کو قتل کیا. اور اس کے دلائل ان کے کتابوں میں بہت ہیں، میں آپ کو دلائل ان میں سے ایک مالک ابن نویرہ ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے المحلہ لابن حزم، یہ جلد نمبر 11 ہے. ابن حزم ظاہری جو بہت بڑے محدث ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہمارے بھائی سیف اللہ صاحب بہت عرصے تک وہ منتظر رہے، میں ان کا بہت معذرت کرتا ہوں کہ ان کو باری نہیں ملی. اب سیف اللہ صاحب اگر آنا چاہیں تو ان کو میں کسی کے بھی کال ہو کاٹ کے ان کو لے لوں گا. المحلہ لابن حزم جلد نمبر 11، یہاں پر میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 193 میں ملاحظہ فرمائیے. اہل الردت کانوا قسمین، اہل ردہ جو ہیں جن کو مرتد کہتے ہیں ابو بکر کے زمانے کے، یہ دو قسم میں سے ہیں. قسما لم يؤمن قط كاصحاب مسیلمہ وسجاح فهؤلاء حربیون لم يسلموا قط. ایک وہ ہیں جو مسیلمہ کذاب اور سجاح، جنہوں نے نبوت کا ادعا کیا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوئے تھے، نبوت کا ادعا کہ ہم نبی ہیں. تو یہ تو کبھی مسلمان ہی نہیں رہے، وہ مرتد نہیں ہے کیونکہ مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، وہ کافر تھے شروع سے. یہ ایک ہے. والقسم الثانی قوم اسلموا ولم يكفروا بعد اسلامهم لكن منعوا الزکاة من ان يدفعوها الى ابی بکر. دوسرا جس کو اہل ردہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے ان سے جہاد کیا ہے، ان سے قتال کیا، وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہیں، وہ صحابی تھے، سب صحابی ہیں، سب مسلمان ہیں. وہ مسلمان کافر نہیں ہوئے، مرتد نہیں ہوئے، وہ ولم یکفروا، وہ کبھی کافر نہیں ہوئے. لیکن منعوا الزکات، لیکن انہوں نے کہا ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ دیکھو کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کا اجماع. خاک اجماع، اتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا، ان کے عورت، دیکھو ان لوگوں نے قبیلوں کو قتل عام کی، ان کے عورتوں کو آپس میں انہوں نے لا کے مرتد کے نام سے تقسیم کیا آپس میں. صحابہ نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں پر، بیچاروں پر. وہ مسلمان کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہتے ہیں ابو بکر کو ہم خلیفہ نہیں دیتے، وہ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے. فعلی ھذا قتلوا، ان سے قتال کا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے امتناع کیا تھا. ولا يختلف الحنیفیون ولا الشافعیون فی ان هؤلاء ليس لهم حکم المرتد اصلا. کہتے ہیں احناف اور شوافع کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ وہ بالکل مرتد تھے ہی نہیں، وہ مرتد نہیں تھے. وهم قد خالفوا فعل ابی بکر فیہم، اور شوافع اور احناف کے علماء کا اجماع ہے کہ ابو بکر نے جو ان کے ساتھ کیا زیادتی کیا، غلط کیا ان کے ساتھ. اللہ خالفوا فعل ابی بکر فیہم، ابو بکر نے جو مانعین زکوٰۃ کے ساتھ کیا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. اور کیا ظلم کیا ہے، ان کو قبائل کو انہوں نے ان کے مردوں کو قتل عام کیا، ان کی بیویوں کو اپنے آپس میں تقسیم کر مال ان کا اٹھا لے گئے کہ مرتدوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا تم نے نام رکھا کہ یہ جہاد ہو رہا ہے ابو بکر کا، مرتدین کیسے؟ یہ مرتد ہے. جب احناف اور شوافع کا اجماع ہے اس مسئلے پر، ولا یسمیہم اہل الردہ، اور احناف اور شوافع ان کو مرتد نہیں کہتے. ودلیل ما قلنا شعر الحتی المشہور الذي يقول فيه، دلیل ہمارا کیا ہے؟ ایک ان کا شاعر ہے
مانعین زکات کا شاعر ہے، اس کا شعر ہے اتعنا رسول اللہ ما کان بیننا فیا لحفنا ما بال دین ابی بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک ہمارے زمانے میں تھا ہم اس کی اطاعت کرتے تھے، فیا لحفنا ہمارا کیا قصور ہے، ما بال دین ابی بکر، دین بولتے ہیں ملک کو، حکومت کو، ہمارا کیا قصور، ابو بکر خلیفہ بنا، ابو بکر کو تو ہم نے خلیفہ، اللہ نے نہیں بنایا، رسول نے نہیں بنایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین ملک کو بولتے ہیں، یہ ابو بکر کہاں سے آ گیا، ایورثها بکرا اذا مات بعده فتلك لعمر الله قاسمۃ الظہر، ابو بکر جب مر گیا تو وہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائے گا اور ہم ان کی اطاعت کرتے جائیں، رسول نے تو ان کو خلیفہ نہیں بنایا، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے سنن النسائی، ابو عبد الرحمن شعیب بن احمد النسائی کی سنن، چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت، یہاں پہ صفحہ نمبر 678 میں کتاب تحریم الدم ہے، کتاب تحریم الدم کہ مسلمانوں کا خون محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے امرت ان اقاتل المشرکین حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله فاذا شهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا طبائحنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها، کہتے ہیں کہ میں وہ لوگوں تک اس وقت تک قتال کروں گا جب تک وہ شہادتین پڑھے، جب شہادتین پڑھی، نماز پڑھ دیا تو پھر ان کا خون و مال جائز ہے۔ اچھا، پھر یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں، حدیث نمبر 3989، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ارتدت العرب، عرب مرتد ہو گئے، عرب مرتد ہو گئے، اس سے کیا مراد ہے، انہوں نے ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا، ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت پہ اجماع ہے، کہاں اجماع ہے؟ قال عمر یا ابا بکر کیف تقاتل العرب، عرب مرتد ہو گئے ہیں تو عرب مرتد ہو گئے تو آپ ان کے ساتھ کیسے لڑائی کریں گے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسولہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں لوگوں سے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قتال کروں اس وقت تک کہ جب تک وہ شہادتین پڑھ دیں اور نماز پڑھیں اور زکات دے دیں، واللہ لو منعوا عناقا مما كانوا يعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلتم علیہ، اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم، جب کہ وہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مثلا وہ دمبے کا لیمب ہوتا ہے نا، وہ اگر دیتے تھے تو اگر مجھے وہ نہ دیں، پورا زکات جس طرح پیغمبر کو دیتے تھے مجھے نہ دیں، تو میں جو کیا کروں گا، میں ان سے قتال کروں گا۔ سیف اللہ بھائی آئے ہیں، سیف اللہ انتظار کریں، آپ کو لیتے ہیں، میں حدیث پڑھوں۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء الرابع عشر، یہاں پر وصنف منعوا الزکاة، لوگوں نے، بعض مسلمانوں نے زکات دینے سے منع کیا، فزعموا ان دفع الزکاة خاص به لان غیره لا يطهرهم ولا يصلي عليهم فكيف تكون الصلاة سكنا لهم، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ابو بکر کو زکات دے دیں، اس کی حاکمیت کہاں سے آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خدا کی آیت خذ من اموالهم صدقہ، بلی ان کے اموال سے زکات لے لو، یہ ان کی تطہیر کا باعث ہے، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان پہ درود بھیجو، دعا کرو، آپ کی دعات ان کے باعث سے آرامش ہے، بلی باعث آرامش ہے، تو ہم اس کو، ابو بکر کی جو دعا ہے وہ ہمارے لیے باعث آرامش نہیں ہے۔ یہ کتاب بخاری، یہاں پر کتاب الزکات میں حدیث نمبر 1395 میں یہ ہے میرے عزیزو، تؤخذ من اغنیاہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی شہر سے آپ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، اسی شہر کے فقراء پہ تقسیم کر دیں، کسی قبیلے سے لیتے ہیں اسی شہر کے فقراء پہ تقسیم کر دیں۔ اچھا،
مالک ابن نویرہ جو تھے وہ مانع زکوٰۃ نہیں تھے، زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے۔ معالم السنن شرح سنن ابی داؤد، یہاں پر کتاب الزکوٰۃ ہے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 4 میں، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين من الزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساءهم صدوا عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقات وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن مويرة عن ذلك وفرقها فيهم۔ یہ مانع زکوٰۃ نہیں تھے، یہ زکوٰۃ کے قائل تھے، فقط ابو بکر کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے قوم سے ان کے قوم جو ہے بیچنا چاہتا تھا زکوٰۃ کو کہ ابو بکر کو بیچتے ہیں، لیکن ان کے قوم کے جو کبراء تھے، جو معتمدین تھے، متنفذین تھے، انہوں نے زکوٰۃ کو جمع کیا اور اپنے قوم میں بانٹ دیا، تو اس پہ کفر کا نعرہ لگ گیا ابو بکر کی جانب سے، ان کو تکفیر کر دی اور ان کو مرتد کے نام سے پکارا گیا۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائی یہاں پر، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر بن الخطاب نے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابی بکر بعد وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لابی بکر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور عرب میں سے بہت سارے لوگ کافر ہو گئے، عمر نے ابو بکر سے کہا کیف تقاتل الناس، تو کیسے لوگوں کے ساتھ قتال کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منه ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على اللہ۔ یہ قتال تو جائز نہیں ہے، جو زکوٰۃ آپ کو نہ دے ان کے قتال جائز نہیں، کیونکہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کے ساتھ آپ قتال نہیں کر سکتے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے مجھے، میں تو ان سے قتال کروں گا۔